الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سید یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سید یا حبیب اللہ۔ سامعین، یہاں پر 15واں سپارہ ہے اور یہاں پر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ الی آخر۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ذات پاک ہے جو لے گیا راتوں رات، وہ ذات پاک ہے جو راتوں رات لے گیا کسے؟ اسرا رات، لیلا رات کے کچھ حصے میں۔ اب یہاں پر جو لیلا پر جو تنوین آئی ہے، یہ تنوین یہ اس بات پر فصاحت و بلاغت کا قاعدہ کہ کچھ لمحہ کچھ وقت کے اندر تھوڑے سے وقت میں راتوں رات تشریف فرما ہوگی۔ اب یہاں پر فرمایا سبحان، اب یہ نہیں کہا، یہ کب کہا ہے کہ معراج، حضور نے کب فرمایا کہ میں معراج پر گیا؟ حضور نے صلی السلام نے نہیں فرمایا میں معراج پہ لے کے گیا، اللہ نے فرمایا میں لے گیا۔ تو مولا اگر یہاں پر حضور فرماتے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کروائی، تو پھر وہ بات ہونی تھی جو حضور نے فرمایا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حدیث ہوتی ہے۔ تو وہ حدیث کی کتابوں کی عبارت میں زینت بننی تھی، یا وہ بخاری میں یا مسلم میں یا دیگر کتب جانی تھی، اور پھر وہ حدیث ہم تک پہنچ جانی تھی۔ پھر آج کا جو ملا ہے پھر اس نے کہنا تھا کہ ہاذا یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کی سند ٹھیک نہیں ہے، اور پھر اس کی سند پر بحث کرنی تھی۔ تو فرمایا پیارے میں لے کر گیا، کوئی یہ اس بات پر بحث نہ کرے، بلکہ اگر کوئی بحث کرے گا تو میرے لجانے پر کرے گا، کیونکہ لجانے والا میں ہوں اور میں وہ ہوں جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں۔ تو اگر کوئی کہے کیسے گیا، تو اس کو یہ بات سوچنے سے پہلے یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ کیوں لجانے والا سبحان ہے، اور وہ سبحان ہے جو ہر ذات جو پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ جو ذات لجانے والا جب ذات پاک ہے، جب وہ پاک ہے تو ہر شے پر قادر ہے۔ تو اگر کوئی پیارے انکار کرے گا تو میری ذات پر انکار کرے گا، کیونکہ میں تو پاک ہوں، میں تو لجانے والا ہوں، میں تو پاک ہوں۔ تو لجانے والا اللہ ہے، تو کوئی اگر شک کرے تو پھر میرے پر شک کرے، اور اللہ کو کوئی شک کرے گا وہ تو پھر مسلمان ہی نہیں دے گا، وہ تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر ذات پر مطلق ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر بھی عبدی کسے کہتے ہیں؟ بھائی آپ سامعین مجھے یہ بتائیں، آپ میرے جو سننے والے یوٹیوبر ہیں یا دیگر آپ اپنے دوستوں میں دیکھیں گے، آپ میں سے کسی کا نام ہوگا عبداللہ۔ بھئی عبداللہ کا بندہ کیا؟ عبداللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ عبداللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ بس اب جب یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ عبداللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ، تو اب یہاں پر جو عبارت ہے، جو لفظ ہے، جو کیفری ہے، جو قرآن کی سطر ہے، وہ کیا ہے؟ بی عبدی۔ تو عبد کسے کہتے ہیں؟ بی عبدی، یہ اسی سے عبداللہ صحیح ہے۔ تو عبد کسے کہتے ہیں؟ بندے کو۔ اور بندہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے آپ کہیں کہ زید، اب میں بھی اللہ کا بندہ، آپ بھی اللہ کے بندے، سارے اللہ کے بندے ہی ہیں، لیکن کوئی کہے کہ اللہ کا بندہ ہو اور اس کی جسم نہ ہو، اللہ کا بندہ ہو اور اس کا جسم نہ ہو۔ بھائی جس کا جسم نہیں ہے، جس کی روح نہیں، وہ تو اللہ کا بندہ ہی نہیں۔ جس کی جسم نہیں ہے، جس کی روح نہیں ہے، پھر وہ تو پھر اس پر عبد کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ گویا عبد کا اطلاق اس پر ہوگا جو جسم اور روح کے ساتھ تعلق ہو۔ عبد کا تعلق زید ہے، زید کیا ہے؟ عبداللہ۔ تو اب جب زید کہا عبداللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زید جسم بھی ہے اور اس کے اندر روح بھی ہے۔ اگر اس کے اندر روح نہیں ہے تو وہ عبداللہ ہے۔ مردے کو آپ عبداللہ کہتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں مر چکا ہے۔ اب یہاں پر بھی عبدی کہا، اور عبد کا اطلاق ہوتا ہے روح اور جسم کے ساتھ۔ اب روح اور جسم کے ساتھ ہوتا ہے تو معراج بھی روح اور جسم کے ساتھ ہوئی ہے، اس لیے یہاں پر بھی عبدی آیا۔ عبد کا معنی ہی جسم اور روح ہے، یہ لغت کے اندر بھی ہے۔ عبد اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر جسم بھی ہو اور جس کے اندر روح بھی ہو، یہ عبارت ہے۔ اور لیل جو آیا ہے، لیل کا معنی تھوڑی سی وقت میں، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب یہاں پر دیکھیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک،
اب حضور علیہ السلام نے مکہ سے تشریف فرما نہیں ہوئے، حضور علیہ السلام مکہ سے وادیوں سے تشریف فرما نہیں ہوئے، اور پھر فرمایا کہ مجھے راتوں رات میں معراج پر پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اب منافقین نے کہا کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام تو کبھی یہاں سے تشریف فرما نہیں ہوئے، تو پھر ہم ان سے نشانیاں پوچھتے ہیں۔ اب جب نشانیاں پوچھی، ستون پوچھے، تو حضور علیہ السلام نے سارے بتا دیے کہ اتنے ستون ہیں، اتنے پلر اور اتنے مقام، اتنے دروازے ہیں، یہ سارے حضور نے منظر وہ سارا کسی بیان کر دیا۔ لیکن سامعین یہ بات بھی قابل غور ہے، یہ جو یہاں پر مسجد حرام سے مسجد اقصی یہ جو بات بیان کی ہے، یہ معراج نہیں ہے، یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی یہ معراج نہیں ہے بھئی، یہ معراج کی ابتدا ہے، انتہا وہ تو جان ہی نہیں سکتے۔ اس لیے دیکھیں نا، اب حضور تو لا مقام پر گئے، حضور مسجد حرام سے پھر سدرۃ المنتہا لا مقام پر گئے، لیکن قرآن کی عبارت کے اندر یہ کیبری لفاظ نہیں ہے کہ حضور لا مقام پر گئے، اس لا مقام کا ذکر آخر جب مسجد حرام کا ذکر سکتا ہے، مسجد اقصی کا ذکر آ سکتا ہے، تو اس لا مقام کا بھی تو نام کوئی ہے نا۔ لیکن جب نام ہونے کے باوجود بھی اس کا ذکر قرآن کی سطر میں نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ اب ظاہری بات ہے، آپ پاکستانی ہیں، اب پاکستانی والوں سے پاکستان کا نقشہ، اب ایک بندہ باہر کے ملک گیا ہی نہیں ہے، سعودیہ یا دبئی گیا ہی نہیں ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ فلاں جگہ کیا ہے کیا نہیں ہے، تو آپ اس کو وہ نقشہ وہ آپ کو بلا کیسے ہاں چل جائے کہ آپ اس کو کہیں کہ جی وہ گوگل سے بڑا سرچ کر دیں، لیکن بارہ کما آپ کو منزل مقصود تک وہ اس طرح نہیں کہا جا سکتا۔ تو الغرض کہنے کا یہ ہے کہ اب یہاں پر جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مسجد حرام سے، تو یہ وہ لا مقام کا ذکر نہیں ہے، لا مقام کا منظر جو ہے وہ بیان نہیں کیا گیا، صرف ان کو چیک کیا، ان کو کہا کہ تم اگر اس میں واقعی میں شک کرتے ہو نا، تو تم حضور نے تو مسجد حرام اور مسجد اقصی میں کبھی چکر نہیں لگایا، کبھی حضور علیہ السلام وہاں پہ تشریف فرمائے، تمہیں موقع دیا جا رہا ہے کہ تم حضور سے پوچھو۔ اب جب پوچھا گیا تو اس کے بعد بتا دیا۔ اب یہاں پر لا مقام کا ذکر اس لیے نہیں ہے کیونکہ لا مقام کی رسائی ابو لہب ابو جہل کی ہے ہی نہیں، لا مقام کی جو لا مقام کو نام ہی معلوم نہیں ہے، لا مقام کا پتہ ہی نہیں ہے کہ لا مقام کیا ہے، تو وہ لا مقام کا جب ایک نام ہی نہیں معلوم ہے، عطا ہی نہیں پتا، نہ ڈریس کا پتا، نہ نام کا پتا، تو وہ اس کا کیسے پوچھتے؟ اور لا مقام کا ذکر اس لیے نہیں ہے کیونکہ لا مقام کا علم ان کے پاس نہیں تھا، اس لیے لا مقام کا ذکر ان کو اس بارے میں مذکور نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر سامعین یہ بتائیں کہ نماز کے اندر ساری انبیاء نے نماز پڑھی، انبیاء کو کس نے اطلاع دی کہ نماز کے لیے تشریف لانا ہے؟ انبیاء کو کس نے دعوت دی کہ حضور علیہ السلام یہاں سے گزر ہونا ہے اور یہاں پر نماز پڑھائی جانی ہے؟ آپ اگر یہاں پر محفل میں آئیں تو آپ کو باقاعدہ تشہیر کی جاتی ہے، آپ کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ فلانی مقام پر اس وقت پر اس جگہ پر محفل ہوگی، آپ کو بتانے کے بغیر آپ نہیں پہنچ سکتے۔ انبیاء کو کس نے بتایا کہ یہاں پر حضور کی جلوہ ہونی ہے اور پھر نماز ہونی ہے؟ اور پھر حضور نے سارے انبیاء کو نماز پڑھائی۔ پڑھنے والے بھی بے مثل ہے اور پڑھانے والے ہیں، کیونکہ پڑھنے والے سارے نبی ہیں، پڑھنے والے سارے نبی ہیں، غیر نبی پڑھانے والے امام الانبیاء ہے۔ تو شاعر کہتا ہے نماز ہو تو ایسی ہو، امام ہو تو ایسا ہو، مقتدی ہو تو ایسے ہو، کیونکہ مقتدی بھی امام ہے اور امام جو ہے جو امام الانبیاء ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ تو اگر یہ کہ پڑھانے والے کون ہیں؟ حضور علیہ السلام کی ذات۔ اور پھر حضور نے وہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا، حضور نے وہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا، سارے نبی نے وہ ساری حدیث کی کتب میں موجود۔ تو الغرض یہ کہ یہاں پر اور اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام وہاں حضور علیہ السلام کا قلب اقدس کو اس سے پہلے
چاک بھی کیا گیا، اور بار بار کہا کہ حضور علیہ السلام کے قلب اقدس کو جو چاک کیا گیا تھا وہ چاک کیا صرف اس لیے کیا گیا کہ آب زمزم کو شرف دینا تھا کہ حضور کے قلب اقدس کو، حضور علیہ السلام کے قلب اقدس کو غسل نہیں بلکہ آب زمزم کو شرف بخشنا تھا، اس لیے کہ یہ ایسا غسل مبارک دیا گیا۔ تو اب اس کے بعد پھر دیکھیں سارے نبیوں نے نماز پڑھی، اور پھر حضور علیہ السلام کا گزر ہوا، اور حضور علیہ السلام کا پھر اس کے بعد اب نماز پڑھنے کے بعد حضور فرماتے کہ میں پہلے چھٹے سارے اسمان سے ملاقات کی، حضور نے فرمایا کہ میں نے کیا دیکھا سفر میں جب میں اپنا اس پر براق پر سوار ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک سے گزر ہوا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی قبر پاک سے جب گزر ہوا تو یہ بخاری کے لفاظ ہیں، وہ کیا ہے، مررتو ہوا یصلی، اور فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر، اب یہاں پر جن ملا نے اس پر بحث کی ہے، یصلی کے معنی دو ہیں، یصلی کی عبارت ہے، لیٹر حدیث کا عربی کیا ہے، یصلی، اور یصلی کے معنی دو ہوتے، ایک یصلی کا معنی نماز ہے اور ایک یصلی کا معنی درود ہے، ایک یصلی کا معنی نماز ہے اور دوسرا معنی یصلی کا درود ہے۔ اور جنہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، بھئی وہ کون سی نماز ہے کہ جو مصطفیٰ علیہ السلام کی یہاں سے تشریف آوری ہو اور موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز نہیں تھی بلکہ انہوں نے فرمایا پیارے یہاں پر مصطفیٰ علیہ السلام کا گزر ہونا ہے تو مجھے شرف دے کہ میں بارگاہ مصطفی میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام حضور کی آمد میں کھڑے ہو کر درود و سلام کی پتیاں نچاور کر رہے تھے، تو یہاں پر یصلی کا معنی درود ہے اور وہ پڑھ رہے تھے یا نبی سلام یا رسول سلام، یصلی کا معنی ہے سلام، اور موسیٰ علیہ السلام سلام پڑھ رہے تھے یا نبی سلام یا رسول سلام، اور جو کہتے ہیں نا کہ بھئی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ کہنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ بدبختو تم نماز کے اندر نہیں پڑھتے السلام علیکہ، میرا یہ دعویٰ ہے اور میں نے کئی بار کہا ہے کہ السلام علیکہ، بھئی کا کماکم کی کماکم خو ہماکم ہی ہماکم، یہ ضمیریں جو آپ نے پڑھی ہیں خو ہماکم ہی ہماکم کا کماکم کی کماکم نی نماکم، یہ ضمیریں تم نے کس لیے پڑھی ہیں؟ یہ دماغ صرف اس کے اندر دماغ کے اندر بس اس کو اسی طرح یاد کر رہی ہے؟ بھئی بتائیں کہ خو ہماکم یہ غائب کے صیغے ہیں، کاکماکم یہ حاضر کے صیغے ہیں، کاکماکم کاکماکم یہ حاضر کے صیغے ہیں۔ بھئی چاہے تم دیوبندی ہو چاہے وہابی ہو جس مرضی مکتب سے، میری بلا بھی اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن بتاؤ کاکماکم یہ حاضر کی ضمیر ہے، تو حاضر کی ضمیر ہے اور نماز کے اندر کیا ہے حاضر کی ضمیر، السلام علیکہ، اگر تم کو نا کہ نہیں ہے تو پھر یہاں پر غائب کے لیے صیغہ آتا ہے ہوا، تو یہاں پر ہوا تو نہیں آیا، یہاں پر تو علیکہ، اور کاکماکم حاضر کی ضمیر ہے، پھر جاؤ رب سے پوچھو رب نے کیوں حاضر کی ضمیر لگائی ہے، یہ تو سوال رب سے جا کے کرو تم، پھر اگر تم غائب کے صیغہ حاضر کا صیغہ ہے تو الغرض یہ کہ اب اس کے بعد معراج، پھر موسیٰ علیہ السلام، ایک بات اس کے بعد چند دو باتیں نکات اور بیان کر گئے وقت کی طوالت، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بڑی کمال کی گفتگو ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب معراج پر حضور جلوہ فرما ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا پیارے آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھے گی، بھئی یہ کلیم اللہ کا علم ہے، کلیم اللہ کا علم ہے کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھے گی، آپ نمازیں جا کے کم کروائیں، آپ نمازیں جا کے کم کروائیں۔ اب نمازیں کم کروانے کی اب سوال یہ ہے کہ نمازیں تو پڑھنی ہے حضور علیہ السلام کی امت نے، نمازیں تو حضور علیہ السلام کی امت نے پڑھنی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کیوں فرما رہے ہیں کہ آپ نمازیں کم کروائیں؟ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا کیا بنا فائدہ؟ نمازیں موسیٰ علیہ السلام کی امت نے تو نہیں پڑھنی نا، نمازیں تو حضور علیہ السلام کی امت پر فرض ہوئی، تو حضور علیہ السلام کی امت نے نمازیں پڑھنی ہے، تو پھر موسیٰ کلیم اللہ کیوں فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ نمازیں کم کروائیں؟ اور اگر آپ کہیں کہ بھئی نبی نے وسیلہ تو ٹھیک ہے، بھئی وہاں پر دیگر انبیاء کرام بھی تو ہیں، وہاں پر آدم علیہ السلام بھی ہیں، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، وہاں پر ہارون علیہ السلام بھی، اتنے نبی ہیں، کسی اور نبی نے کیوں نہیں کہا کہ آپ جا کے نمازیں کم کروائیں؟ صرف یہ سوال موسیٰ علیہ السلام ہی نے کیوں پیش کیا کہ آپ جائیں اور آپ جا کے نمازیں کم کروائیں؟ اگر کسی نبی نے سفارش کروانی تھی تو پھر موسیٰ علیہ السلام ہی سے کیوں کرا گیا؟
کوئی اور نبی تو ہے وہاں پر، آدم علیہ السلام ہے، شیس علیہ السلام، اتنے نبیوں کی تعداد ہے، کسی اور نبی نے کیوں نہیں کہا کہ آپ جا کے نمازیں کم کروائیں؟ صرف موسیٰ کلیم اللہ ہی نے کیوں فرمایا کہ آپ نمازیں جا کے کم کروائیں؟ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا فائدہ کیا؟ بھائی اس میں موسیٰ علیہ السلام کا فائدہ ہے کیا فائدہ؟ اس لیے توجہ، وجہ یہ ہے موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا تھا کہ مولا میں نے تیرا دیدار کرنا ہے. موسیٰ کلیم اللہ نے وہ اللہ سے جب ہم کلام ہوتے تھے تو کہتے مولا آواز میں اتنی چاشنی ہے، دیدار میں کتنی لذت ہوگی، تو مجھے ایک بار دیدار کروا. تو کہا آواز اتنی لذت اور اتنی چاشنی، اور فرمایا کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو کیا فرمایا؟ لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا. یہ نہیں کہا کہ میں دکھا نہیں سکتا، وہ تو قادر مطلق ہے، بلکہ فرمایا لن ترانی. اور جب ترانی فعل مضارع پر داخل ہو تو شد و مد سے نفی کا معنی، شد و مد سے نفی اور تکید کا معنی کرتا ہے. معنی کیا ہوا؟ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا. اب موسیٰ، توجہ، موسیٰ علیہ السلام نے کتنی بار دعا کی تھی ہمیں کہ مولا مجھے اپنا دیدار کروا؟ کتنی بار؟ 9 بار. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کتنی بار دعا کی تھی کہ مولا مجھے تو اپنا دیدار کروا؟ یہ دعا کتنی بار کی تھی؟ 9 بار. اب یہیں پر دیکھ لو، اب 9 بار دعا کی، اور یہ بھی بات یاد رکھیں 9 بار موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، اور نبی کی دعا رد، اور وہ بھی کلیم اللہ ہو، اور وہ کلیم اللہ جس کو اللہ سے ہم کلام کا شر ملے. نبی تو سارے اعلیٰ ہوتے ہیں کیونکہ نبیوں پر وہی نازل ہوتی ہے، اور نبی جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. نبی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا کائنات میں. جو نبیوں کا کردار، جو نبیوں کی سیرت ہے، اس جیسی سیرت کردار کسی کا نہیں ہو سکتا. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی 9 مرتبہ مولا مجھے اپنا دیدار کروا. اب یہ بھی بات ہوگی، اب موسیٰ علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں نمازیں کم کروائیں؟ پیارے، میرا ڈائریکٹ تو دیدار نہیں کیا جا سکتا اللہ کا، لیکن پیارے اب جب نمازیں 50 تھی، 50 سے کرتے کرتے 5 کم ہوئی، 5 کم ہوتے ہوئے 5 کم کرتے کرتے 50 سے 5 رہ گئی. تو اب ہر چکر پہ 5 نمازیں کم ہوئی، ہر چکر پر 5 نمازیں کم ہوئی، تو کتنے گئے؟ 9. اور 9 مرتبہ کی دعا کی تھی، اور فرمایا پیارے پہلے تو تم نے میرا دیدار کیا تھا، کوہ طور پر ایک تجلی پڑی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے جب زیادہ فرمائش کی کہ میں نے تیرا دیدار کرنا ہے، تو کوہ طور پر ایک نور کی تجلی پڑی، صرف ایک نور کی، اور وہ ذات کی نہیں تھی، صفات کی تجلی تھی. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں جلوہ فرما ہوئے، اور پھر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی بنائی اتنی تیز ہو گئی تھی کہ میں رات کو اندھیرے کے اندر 60 میل اگر میں اندھیرے سے اونٹ کو نہیں چونٹی کو دیکھنا چاہوں تو وہ بھی دیکھ سکتا. سبحان اللہ. اگر اللہ کی صفات کی تجلی ایک پڑے تو موسیٰ علیہ السلام اس کی وجہ سے آنکھوں کے اندر ایسی روشنی، ایسی بنائی تیز ہو جائے کہ 60 میل اونٹ کو نہیں چونٹی کو دیکھ لے. اگر یہ کلیم اللہ کی آنکھوں کی طاقت ہو گئی ہے تو اس محمد عربی کی آنکھوں کی بصارت پہ سلام، جس نے ٹکٹکی لگا کر اللہ کا دیدار کیا اور آنکھ بھی نہیں جھمکی، تو ان کی آنکھوں کی طاقت اور بصیرت کیسی ہوگی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب جب پیارے، جب میری بارگاہ میں نماز 5 کم ہوں گی، اور پھر فرمائیں گے، اور رستے میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا. پیارے پہلے تو کوہ طور کے وسیلے سے دیکھا تھا، اب نور والے، اب محمد عربی علیہ السلام کے وسیلے سے دیکھ لو. کیوں؟ یہ جب نمازیں کم کروائیں تو بار بار آئیں، بار بار آنا، بار بار جانا،
मुस्तफा के रुखसार पर आंखों में जलवे किसके होंगे? रब के जलवे होंगे। और रब को जलवे जब होंगे तो फिर मुस्तफा को देखना, और मुस्तफा को देखकर जब तुम देखोगे तो पहाड़ को तो देखकर बेहोश होगे, लेकिन अब तुमने मोहम्मद अरबी के वसीले से मुझे देखा, अब बेहोश भी नहीं होगे। और 9 मरतबा खड़ा कर दिया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 ही मरतबा दुआ की थी। सुभान अल्लाह। तो इसलिए उनको खड़ा किया गया मूसा अलैहिस्सलाम को। रास्ते में तशरीफ फरमाए कि 9 मरतबा दुआ की थी, और फिर उसके बाद 9 ही मरतबा 9 ही चक्कर लगाए, और फरमाया प्यारे मूसा फिर देख, तूने दुआ की थी फिर देख, क्योंकि बार बार आना और फिर बार बार हबीब खुदा मेरी बारगाह में आएंगे, और इनकी आंखों में, मुस्तफा की आंखों में जलवे, खुदा के जलवे, और फिर तू फिर देख ले, और फिर आए फिर देख लो, और 9 मरतबा। और फिर उसके बाद दूसरा एक तो हिकमत। और फिर यहां पर मुल्ला एक और जो गैर मकल, वो कहते कि भाई देखो, रब को, मुस्तफा को अगर इल्म होता तो फिर नमाज़ें पहले ही 5 हो जाती। अगर रब मुस्तफा को इल्म गैब होता तो पहले ही 5 हो जाती। भाई अगर यही तुम्हारा इतराज है तो ये इतराज तो खुदा पर भी जाता है। रब को पता था कि 5 ही करनी है, रब पहले ही 5 दे दे। अगर ये इतराज तुम्हारा, अगर यही इतराज तुम्हारा है कि भाई इल्म का, अगर हजूर को इल्म होता कि नमाजें 5 ही होनी है तो फिर पहले ही 5 करवा लेते। तो फिर रब को भी पता था कि 5 ही देनी है, रब पहले ही 5 दे दे, रब ने पहले की 50 दी है। तो ये तराज तो फिर माज़अल्लाह रब पर भी होगा। इस पर क्या जवाब देंगे? इस पर फिर उनके पास इसका कोई जवाब है, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो अगर ये है कि देखें कि ये वो जात है, तो 9 मरतबा, और उसके बाद दूसरा 1 मरतबा, और 1 मरतबा सिर्फ। अब देखें ना जिन होंगे, और एक तो हिकमत होगी कि मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, और दूसरी क्या फरमाया कि 1 मरतबा तो अल्लाह ने बुलाया। 8 मरतबा हजूर खुद तशरीफ फरमा है, बताना चाह रहे हैं कि मैं जिब्राइल का भी मुख्ताज नहीं हूं, मैं जिब्राइल का मुख्ताज नहीं हूं कि जिब्राइल मुझे रास्ता बताए, इधर जाना है उधर जाना है। और फरमाया ना हजूर रिश्ते के मुख्ताज नहीं, हजूर हर शय का इल्म है। ये जन्नत दीवारों पत्ती हर जगह अल्लाह ने नाम मोहम्मद से जन्नत को सजाया है। और फरमाया प्यारे, हम जो तेरे चाहने वाले उससे तो हम भी प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। जो जो तेरे चाहने वाले हैं मुझसे प्यार करते हैं। मेरा कहरो गजब तो, रब का कहरो गजब तो, कहा मेरा कहरो गजब तो तेरे दुश्मनों के लिए, तेरे चाहने वालों से हम भी प्यार करते हैं, तेरे चाहने वालों से हम भी प्यार करते हैं। मेरा कहर, मेरा गुस्सा फकत तेरे दुश्मनों के लिए है। मेरा कहर, मेरा गुस्सा फकत तेरे दुश्मनों के लिए है, और तेरे चाहने वालों से हम भी प्यार करते हैं। सामीन, और ये बात, और देखिए सफर हर एक ने किया, आप भी सफर करते हैं, लेकिन किसी के सफर का जिक्र कुरान में नहीं है। अगर सफर का जिक्र है तो रब तबारक व तआला ने जिक्र किया जिक्र मुस्तफा का, और वो सफर जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने सफर फरमाया। और आखिरी चंद बातें, अब जब मेराज की जब रात हुई, ये भी बात है, और इमाम बगवी फरमाते हैं कि हजूर का असल हुस्न किसी ने नहीं देखा, सहाबा ने भी नहीं देखा, असल हुस्न सहाबी ने भी नहीं देखा। क्योंकि अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है आका कि हजरत यूसुफ इस्लाम का हुस्न तो इतना था कि मिस्र की औरतों ने उंगलियां कटवा लेती थी, लेकिन एहसास तक नहीं हुआ, उंगलियां भी कट गई। आज तक हमने ऐसा नहीं देखा कि किसी सहाबी ने आपका दीदार किया और उंगलियां कट जाए। वहां पर तो हुस्न यूसुफ पर उंगली कटते देखा, लेकिन यहां पर कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी सहाबी ने आपका दीदार किया और उंगलियां कट जाए। जब ये बात मकान चल रहा है हजूर के साथ, हजूर ने फरमाया अच्छा अभी ये गुफ्तगू, ये कलाम चल रहा है, अभी ये गुफ्तगू, अभी ये कलाम चल रहा है। हजूर ने सल्लल्लाहु ने फरमाया कमरा रोशन हो गया। हजूर ने फरमाया अभी तो कोई कुछ नहीं, अभी तो एक पर्दा हटाया है अल्लाह ने मेरे चेहरे पर। वो तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे जो चेहरे पर एक पर्दा उठा लगाया हुआ था, और एक हटाया तो मिस्र की औरतें उन पर शैदा हो गई, उंगलियां कट गई। फरमाया वो एक पर्दा था, रब ने मेरे पर, मेरे हुस्न पर एक पर्दा नहीं, फरमाया 70 नहीं, फरमाया 70,000 पर्दे अल्लाह ने मेरे चेहरे पर उड़े हुए हैं। और अगर सारे पर्दे हटा लिए जाए, ये सारे हिजाब हटा दिए जाए, तो फरमाया कि उस नूर की वो सारे पर्दे जब हटा दिए जाएं
تو اس نور کی شمع وہ زمین اس تاب کو برداشت نہ کر سکے، زمین بھی پگھل جائے گی، آسمان بھی پگھل جائے گا۔ وہ روشنی، اس کی اصل روشنی، اس کی اصل تاب وہ نہ زمین برداشت کر سکے، نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے۔ یہ حضور کا حسن ہے کہ اصل حسن آسمان اس کی روشنی کو، اس کی شمع کو، اس کی روشنی کو نہیں چلا سکتا، وہ پگھل جائے گا، آسمان بھی پگھل جائے گا، زمین بھی پگھل جائے گی۔ تو یہ تو تھا نا اصل حسن۔ اور جب معراج کی رات ہوئی تو پیارے آج تیرا اصل حسن نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ بنانے والا میں ہوں۔ جب میں بنانے والا ہوں تو پیارے آج اپنے اصل صورت میں آنا ہے، کیونکہ ایک میں ہوں اور تیری ذات کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ میرے علاوہ اور تیرے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں ہے۔ کوئی مخلوق تو تیرے حسن کو نہیں تک سکتی ہے سر، لیکن اس وقت خدا ہے اور مصطفیٰ ہے تو پیارے آج سارے پردے ہٹا دے، آج میں ہوں اور تو ہے، سبحان اللہ، آج میں ہوں اور تو ہے۔ اور پھر اس کے بعد اور یہاں پر فرمایا پیارے میں نے تجھ سے اور شفاعت کا چہرہ لیا، اور فرمایا پیارے وہ ساری وہاں پر راز و نیاز کی گفتگو ہوئی۔ اور پھر آپ عائشہ صدیقہ طاہرہ فرماتی آقا آپ مجھے اللہ کے درمیان اور آپ کی جو معراج پر راز و نیاز کی گفتگو ہوئی ہے وہ چند مجھے بھی کچھ ایک بار بتا دیں۔ تو حضور نے فرمایا ایک راز یہ ہے جو کسی مسلمان کا، جو کسی مسلمان ٹوٹے دل کو، جو کسی مسلمان کے ٹوٹے دل کو جوڑ دے، کسی مسلمان کے ٹوٹے دل کو جوڑ دے، اللہ پر لازم ہے اللہ اس کی بخشش کر دے گا، اللہ اس کی بخشش کر دے گا۔ اب اس کے دل جوڑو تو پھر بخشش ہوئے گی، اللہ اس کی بخشش کر دے گا۔ تو یہ ہے معاملہ حدیث پاک کا۔ تو اب اس کے بعد پھر حضور اسلام معراج پر جب تشریف رہا، حضور نے وہاں سے ایک جبہ بھی لیا تھا، اور جبہ لے کر پھر حضور نے فرمایا تھا کہ یہ میں کس کو جبہ دوں، وہ جنت کا جبہ تھا۔ اور پھر ابو بکر صدیق کو فرمایا، پھر ابو بکر صدیق فرمایا نہیں، پھر الغرض یہ کہ وہ جبہ مولا علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام نے وہ تحفہ پیش کیا۔ اور پھر اس کے بعد ہر ایک سے پوچھا گیا وہ سارا واقعہ انشاءاللہ پھر وہ اگر موقع ملا تو ضرور بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ حضور کے ننین پاک صدقہ میرے لیے اور آپ کے تو شہجات بنائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔